الرحمن الرحیم ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو عذاب علیم کا پیغام سنائے، جس دن ان کا یہ سونا جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سونا سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کا وہی مال ہے جس کو آپ دنیا میں جمع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو اللہ رب العالمین مال عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ اس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک زہریلا سانپ کی صورت میں بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے، یعنی خطرناک قسم کا سانپ ہوگا، زہریلا۔ پھر وہ اس کے منہ کو دونوں طرف سے پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور اوپر سے یہ کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں آپ کا مال ہوں اور میں آپ کا خزانہ ہوں جس کو آپ نے جمع کیا تھا اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر دی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی مال میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کرے کہ ان کا بخل ان کے لیے خیر ہوگا، انہوں نے بہت بڑا مال جمع کیا، یہ ان کے فائدے میں ہوگا، بل هو شر لهم، یہ مال جس میں انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جتنا بھی زیادہ ہے وہ ان کے لیے شر ہے۔ قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو اپنا یہ مال ان کے گلے میں سانپ کی صورت میں، اژدہا کی صورت میں ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب مالدار ہو اس پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کی تفصیل کل کی تعلیم میں بیان ہو چکی ہے۔ جس آدمی کے پاس سونا چاندی، ملکی کرنسی، مال مویشی یا مال تجارت سے ایک خاص مقدار کی ملکیت حاصل ہو تو وہ مالدار سمجھا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایک بات اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس مال کا اتنا مقررہ حصہ ہو وہ عاقل ہوگا۔ مجنون، دیوانہ اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی ملکیت میں نصاب موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بالغ ہوگا، چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ اور تیسری یہ کہ وہ قرضوں سے فارغ ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس نصاب ہے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کے ذمے لوگوں کے واجب الادا قرضے ہیں، اس کو اگر وہ منہا کر دے تو نصاب پورا نہیں ہوتا، اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کے مال پر پورا سال گزر جائے۔ سال سے مراد اسلامی اور قمری کیلنڈر کے مطابق 12 مہینوں کا گزرنا ہے۔ وجوب زکوٰۃ میں سال کی شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مثلا رمضان المبارک کی مہینے میں 1 تاریخ کو ایک آدمی صاحب نصاب ہوا
آئندہ سال یکم رمضان کو اس کے پاس نصاب پورا ہے، درمیان میں اگرچہ اس کے نصاب میں کمی ہوئی ہے، مثلا 1 لاکھ شروع میں تھے اور 1 لاکھ پھر دوسری سال درمیان میں وہ 50-60 ہزار 40 ہزار تک آیا ہے، اب یہ اس مال کا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ البتہ اگر سال کے درمیان میں اس کا نصاب بالکل ختم ہو جائے، 1 روپے بھی باقی نہ رہے، تو پھر جب سے وہ صاحب نصاب بن جائے وہاں سے پھر اس کا سال شروع ہوتا۔ تو سال کی شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے، درمیان میں اگر کمی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اگر سال کے درمیان مال زیادہ ہو جائے، جس کو مال مستفاد کہتے ہیں، سال کی شروع میں یکم رمضان کو 1 لاکھ روپے ہے، 11 مہینے تک یہی 1 لاکھ روپے چلتے ہیں، پھر 12ویں مہینے میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے مزید اور آ گئے، خواہ وہ اس 1 لاکھ روپے کا نفع ہے، کاروبار میں آپ کو نفع ہو گیا، یا وہ آپ کو اپنے کسی رشتہ دار سے میراث میں رہ گئے، یا کسی نے آپ کو ہدیہ کی طور پر دے دیا، جس ذریعے سے بھی آپ کو اور پیسے مل جائے، سال گزرنے سے پہلے 1 دن پہلے بھی مل جائے، جب سال پورا ہو جائے، اب رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو آپ صرف 1 لاکھ کا حساب نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد جتنا بھی رقم آیا ہے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا پھر آپ حساب کریں گے اور اس کا زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو مال مستفاد اس کا سال پہلے مال کے سال سے ہی شروع اور حساب کیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، جب سال پورا ہو جائے، حساب سال کے پورا ہونے پر ضروری ہے۔ ادائیگی میں اگر تقدیم تاخیر ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک آدمی کا سال رمضان کی 1 تاریخ کو پورا ہوتا ہے، وہ رمضان سے پہلے شعبان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا زکوٰۃ ادا ہو جاتا ہے، یا رمضان میں اس کا سال پورا ہوتا ہے، وہ شوال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پھر بھی اس کا زکوٰۃ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن حساب کے لیے جس دن اس کا سال پورا ہوتا ہے اسی دن حساب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے اور بعد میں حساب کریں گے تو اس میں فرق آ سکتا ہے۔ جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے اس دن آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اگر اس سے 1 دن پہلے آپ حساب کریں گے، مثلا اس وقت 1 لاکھ روپے ہے، تو آپ کے 1 لاکھ روپے کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، یا زکوٰۃ کے دن کے 1 ماہ بعد آپ حساب کرتے ہیں، پھر پیسے کم ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ کا زکوٰۃ آپ کی ذمہ رہ گیا۔ تو جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے، ہر مالدار کے لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اپنے سال کا تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے زکوٰۃ کے حساب میں فرق نہ آ جائے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ یہ شمسی کیلنڈر کا رواج ہے، تو عام لوگ قمری مہینوں کو یاد نہیں کر سکتے۔ رمضان کا مہینہ تو مشہور ہے، اس میں اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں آسانی ہے، یا بعض لوگ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی مشہور ہے، اور بھی مہینے جس کو یاد ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اپنا تاریخ نوٹ کر لے۔ لیکن بعض لوگ شمسی سال کے حساب سے، مثلا جنوری میں اس کے پاس نصاب ہوا ہے تو اگلے سال 1 جنوری کو وہ حساب کرتا ہے، یا فروری میں یا مارچ میں۔ اس میں پھر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے، اگلے سال اس تاریخ سے 10 دن پہلے آپ نے حساب کرنا ہوگا۔ مثلا آپ نے پہلے سال 1 جنوری کو حساب کیا، تو اگلے سال آپ حساب کریں گے تو 21 دسمبر کو حساب کریں گے، کیونکہ 21 دسمبر 1 جنوری سے 10 دن پہلے آ گئے۔ پھر آئندہ سال آپ 11 دسمبر کو حساب کریں گے، اس سے پھر اگلے سال آپ پھر 1 دسمبر کو حساب کریں گے، کیونکہ قمری سال یہ شمسی سال سے 10 دن کم ہے۔ شمسی سال میں تو بعض مہینے 31 کی بھی ہوتے ہیں، 30 کی بھی ہوتے ہیں، 29 کی بھی ہوتے ہیں،
اور قمری سال میں ہر مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہے اور نہ 28 کا ہے۔ 7 مہینے 30 کے ہیں اور 5 مہینے وہ 29 کے ہیں، تو کل ملا کر 355 دن بنتے ہیں، اور قمری شمسی سال کے کل 365 دن بنتے ہیں۔ 10 دن کا فرق ہے۔ اگر اس فرق کو نہیں نکالا جائے تو کئی سال گزرنے کے بعد آپ کے ذمہ 1 سال کا زکوٰۃ رہ جائے گا جو آپ نے ادا نہیں کیا۔ اسی لیے پہلے تو قمری سال کے حساب سے اپنے زکوٰۃ کا تاریخ معلوم کر لیں۔ اگر اس سے نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ شمسی سال میں آپ پھر ہر سال 10 دن پہلے اپنا مال کا حساب کریں۔ جو مال آپ کے پاس موجود ہے، جس دن آپ کے مال کا سال پورا ہو جائے اسی دن اس تمام مال کو جمع کر کے اس کے وہاں کی مارکیٹ قیمت کے مطابق، یعنی وہاں کا جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں اس سامان کا جو قیمت ہے جس کو قیمت فروخت کہا جاتا ہے، قیمت فروخت، دکاندار جس قیمت پر وہ لوگوں کو بیچتا ہے اسی قیمت کے حساب سے اپنی پوری مالیت کا آپ حساب لگائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر آپ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوا ہے اسی مال سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پھر بھی صحیح ہے۔ مثلا ایک دکاندار کا کپڑوں کا دکان ہے، ایک ہی نوع کے کپڑے ہیں سارے، تو 40 گز میں 1 گز نکال دے، اس کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ یا کسی کی گندم کا دکان ہے، وہ اس کا کاروبار کرتا ہے، تو 40 من میں 1 من گندم وہ زکوٰۃ میں دے دے، اس کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے۔ دکاندار ہے، اس کی دکان میں مختلف نوع سامان ہے، جنرل سٹور ہے، میڈیکل سٹور ہے، دوائی تو ایک قسم کی ہوتی نہیں، یا وہ چیز مختلف قیمت کا ہوتا ہے، تو پھر لوگ حساب لگا کر قیمت کے حساب سے اس کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 2 لاکھ کا دکان ہو جائے، 3 لاکھ کا دکان ہو جائے، اس میں پھر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ کا مال جمع کیا جائے گا۔ یہ قیمت فروخت سے دکانداروں کو بڑا چڑ ہوتا ہے، قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، تو کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیز کتنے میں فروخت کریں گے۔ بعض اوقات ہم کسی کو کم قیمت پر دیتے ہیں، کسی کو زیادہ قیمت پر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا اپنا ایک ریٹ معلوم ہوتا ہے۔ آپ اگر بازار میں جائیں، آج کل تو اور آسانی ہے، ہر چیز پر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے RS فلاں فلاں 60، جتنا لکھا ہے بس وہ اس کا قیمت فروخت ہے، باقی مرضی آپ کی ہے، آپ کسی کو بالکل مفت میں دے دیں، اس سے تو زکوٰۃ پر اثر نہیں پڑتا۔ آپ کا کسی کو کم پر دینا، زیادہ پر دینا، وہ تو آپ کی اپنی ذاتی ترجیحات ہے۔ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے کسی چیز کی مالیت پر، تو جو اس بازار میں بکتا ہے بس وہی اس کی کیا ہے، مالیت ہے۔ کربوغا شریف کا اپنا مارکیٹ ہے، جو چیز یہاں پر ٹماٹر 100 روپے کلو ہے مثلا، تو یہ اس کا کیا ہے، مارکیٹ ویلیو ہے۔ آپ پشاور میں جائے، وہاں پر شاید وہ 90 روپے میں ہوگا، تو وہاں پر اس کی مارکیٹ ویلیو 90 روپے ہے۔ تو قیمت فروخت کے حساب سے، قیمت فروخت اس کے حساب سے اپنی پوری سامان تجارت کو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ پھر جب آپ اس کو جمع کریں گے، اس کے بعد 40 پر اس کو تقسیم کر دے، جو 40واں حصہ آ گیا وہ آپ کا زکوٰۃ ہے۔ اسی وقت زکوٰۃ کا وہ حصہ آپ جدا کریں، 40واں حصہ آپ اس سے جدا کریں۔ 1 لاکھ روپے ہے، 2500 روپے، 10 لاکھ روپے ہے، 25,000 روپے ایک طرف کر دے، اور اس میں زکوٰۃ کی نیت کرے، کیونکہ عبادات جتنی بھی ہے بغیر نیت کی صحیح نہیں ہوتے۔ تو جس وقت آپ زکوٰۃ کا مال اس کا حساب کر کے زکوٰۃ کا مال جدا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کرے کہ میرے زکوٰۃ کا پیسہ ہو گیا، بس پھر آپ پورا کم کسی کو بھی دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ صحیح ہو جائے گی۔ اگر اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، پھر جس وقت آپ فقیر کو دیں گے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ کا نیت نہیں تھا تو جب تک وہ فقیر اس رقم کو اپنی ضرورت میں خرچ نہیں کرتا پھر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی اس رقم کو فقیر نے اپنی ضرورت میں خرچ کر دیا،
اس کے بعد اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کے ذمے زکوٰۃ رہ گیا، وہ جو آپ نے فقیر کو دیا تھا وہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ کا نیت کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ آدمی اپنے مال کا بھی دے سکتا ہے، کسی اور کے مال کا بھی دے سکتا ہے۔ گھر میں بھائی رہتے ہیں، شریک رہتے ہیں، تو ایک بھائی جو اس گھر کا سربراہ ہے یا والد جو گھر کا سربراہ ہے وہ تمام مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سب پر فرض ہوتا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ دوسرے بھائیوں یا اپنے بیٹوں سے اجازت لی جائے، وہ آپ کو اجازت دے دے کہ ہمارے مال سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ان کو پتہ نہیں ہے آپ نے ان کے مال کا زکوٰۃ ادا کیا تو ان کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ آپ اپنی بیوی کی یا اپنی بہن کی زیورات کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گھروں میں عموماً عام طور پر عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو ان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس کو یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ بتا دے کہ میں آپ کے مال کا زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ پیسے اس کا نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں بھی یہی حکم ہے، آپ اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس کو بتانا چاہیے کہ میں آپ کی طرف سے فطرانہ ادا کرتا ہوں۔ قربانی میں بھی یہی حکم ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ وہ آپ کو اجازت دے دے یا زبان سے دے دے، یا اس کو پتہ ہے کہ میری طرف سے یہ قربانی کرتا ہے یا صدقہ فطر دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ خاموش رہے، پھر بھی اجازت شمار ہو جائے گی۔ لیکن ان کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ میرا سربراہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی نیت کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ کا جو 40واں حصہ ہے اس کو تملیک کے طور پر دیا جائے، بطور تملیک۔ تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مال کو جس کو دیا جاتا ہے تصرف کرنے کا پورا حق دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ کا رقم کسی کو اس طریقے سے مل جائے کہ وہ اس میں پورا تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ مثلا آپ نے گھر میں فقراء کی دعوت کر دی کہ میرے گھر میں فقراء کے لیے دعوت ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو دعوت میں لوگ وہاں پر تو کھانا کھا سکتے ہیں دسترخوان پر، لیکن کوئی اس کو لے نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر آپ خوراک کو پیک کر کے ڈبوں میں کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دسترخوان لگا کر لوگوں کو دعوت کی ہے اور فقراء کو بلایا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ مطبخ میں اور لنگر میں جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس طریقے سے وہاں پر بھی زکوٰۃ صحیح نہیں ہوتا۔ روڈ بنانے میں آپ زکوٰۃ کا رقم خرچ کرتا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ مدرسے میں کتابیں خریدنے کے لیے یا بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے یا مدرسے کے اور ضروریات کے لیے آپ زکوٰۃ کا رقم دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تملیک نہیں ہوتا۔ آپ کسی طالب علم کو نقد ہاتھ میں رقم دے کر کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے لے لے، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ لیکن مدرسے میں ڈال کر کے مدرسے والے اس پر کیا کرتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک کا ہونا ضروری ہے۔ جس کو رقم دیا جاتا ہے اس کو کامل تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے مال کو کسی چیز کے عوض میں نہیں دینا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی مزدوری کرے تو آپ اس کو مزدوری کے عوض میں زکوٰۃ کا رقم دے دیں، یا کسی امام کو ماہ رمضان کے بعد جب وہ امامت کا ڈپٹی کرے تو اس کی امامت کی تنخواہ میں اس کو فطرانہ دیا جائے، اس طرح سے فطرانہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ آپ اس کو اپنی طرف سے فطرانہ دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے مسجد میں امامت کریں گے، ماہانہ آپ کو 5000 ملے گا اور سال کے اخیر میں آپ کو فطرانہ بھی ملے گا، تو اب یہ فطرانہ تنخواہ کا حصہ ہو گیا۔ وہ صرف 5000 پر تو امامت نہیں کرتا،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ 5,000 ماہانہ یہ ہو گئے، سال کے آخر میں پھر 50-60 ہزار فطرانہ ہو جائے گا تو ڈبل رقم بن جائے گا، 10,000 کی تنخواہ بن جائے گی، یہ تنخواہ کا حصہ ہو گیا، اس سے پھر فطرانہ ادا نہیں ہوتا۔ آپ اگر ان کے ساتھ یہ بات کریں کہ آپ کا ماہانہ تنخواہ اپنا ہے، فطرانہ ہم آپ کو دے یا نہ دے وہ ہماری مرضی ہے، وہ آپ کی تنخواہ کا حصہ نہیں ہے، پھر تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن فطرانہ امام کی امامت کا اجرت نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ کھیتوں میں فصل کاشت کرتے ہیں، پھر اس کی کٹائی کے لیے فقیر لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں، اور وہاں پر معروف یہ ہوتا ہے کہ یہ مزدوری اس لیے مزدوری کرتے ہیں کہ ان کو مزدوری کی بدلے میں پھر زکوٰۃ دیا جاتا ہے، تو جتنا مقدار ان کی مزدوری کا بنتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنی خوشی سے چلا جاتا ہے، بطور زکوٰۃ کے آپ اجرت کے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس بات کی تصریح کریں کہ میں آپ کو زکوٰۃ تب دوں گا جب آپ میرے ساتھ کٹائی کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ یا آپ تصریح نہیں کرتے لیکن لوگوں میں رواج یہ ہے کہ فقیروں کو زکوٰۃ تب دیا جاتا ہے جب وہ ان کے ساتھ کٹائی کرے، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گا۔ اپنی کوئی منفعت کے عوض زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، آپ کسی سے اپنے زکوٰۃ کے عوض کوئی منفعت حاصل نہ کریں، یہ خالص فقراء کا حق ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ ان سے کوئی منفعت حاصل کریں گے تو آپ نے ان کا حق مار دیا، یہ تو فقراء کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے عوض میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، زکوٰۃ ادا کرنے میں مصرف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لہٰذا اگر آپ کسی مالدار کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے باپ کو یا اپنے دادا کو یا اپنے والدہ کو یا اپنی دادی نانی کو یا نیچے کے سلسلے میں اپنے پوتے نواسی کو، ان میں کسی کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصرف کا ہونا ضروری ہے۔ مصرف مسلمان فقیر، لہذا غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے اور مالدار کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ایسا مسلمان فقیر جو نہ رشتے میں آپ کا بچہ ہو نہ آپ کا باپ ہو، یعنی آپ کا نیچے اور اوپر کا سلسلہ نہ ہو اور آپس میں ازدواجی تعلق بھی نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میاں بیوی آپس میں ایک دوسری کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا شوہر مالدار ہے، اس کی بیوی فقیر ہے، یا بیوی مالدار ہے اور اس کا شوہر فقیر ہے، تو وہ اپنی شوہر کو زکوٰۃ کا رقم دے دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بائی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا حصہ کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے آپ کو دوگنا ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ اور زکوٰۃ کا اپنا ثواب ملے گا، دوسرا جب آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے رشتہ داری جڑ جائے گی، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مال یا آپ کے جسمانی کسی تعاون کی ان کو ضرورت ہو، آپ ان کا تعاون کریں، اس سے رشتہ داری بنتی ہے، ان کے دکھ درد میں آپ شریک ہوا کریں۔ تو جب آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں گے تو رشتہ داری بن جائے گی، اور رشتہ داری کا آپس میں ملانا، صلہ رحمی، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ وہ اسباب اختیار کرنا جن کی وجہ سے آپ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے ماماؤں کے ساتھ رشتہ داری جوڑا رہے، یہ فرض ہے۔ رشتہ داری توڑنا حرام ہے کہ آپ ایسا اقدام کریں جس کی وجہ سے آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ حرام ہے۔ لہذا جب آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے، آپ کا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی رشتہ داری بھی جڑ جائے گی۔ لہذا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کریں،
اگر رشتہ دار سارے مالدار ہے یا رشتہ دار ان کا گزارا چلتا ہے تو پھر اپنے علاقے میں قریب کی جو فقراء ہے ان کو پیسے دے دے. خصوصاً جو لوگ ایسے ہیں جو دینی کاموں میں مشغول ہے. انما الصدقات للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. اصل مستحق پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دین کے خاطر وہ دنیا کا کام کاج نہیں کر سکتے, لوگوں سے پیسے مانگتی بھی نہیں ہے, ان کو اگر زکوٰۃ بھی نہ دیا جائے تو وہ بیچارے محروم رہ جائیں گے. ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے دیں. تو آپ کی صوابدید پر ہے, جہاں آپ کو زیادہ حقدار کوئی معلوم ہو جائے ان کو زکوٰۃ دے دیں. یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ. یہ کل کے تعلیم میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ان کے لیے نصاب کیا ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ جو نصاب وجوبی زکوٰۃ کے لیے بیان ہوا تھا اسی مقدار میں آدمی کے ساتھ اور کوئی چیز ہو جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو, وہ جس بھی صورت میں ہو, گاڑی کی صورت میں ہے, زمین کی صورت میں ہے, کپڑے کی صورت میں ہے, تو یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا جب وہ اپنی مقدار کی حد تک, نصاب کی حد تک پہنچ جائے. جو سامان آپ کا سال میں استعمال ہو جائے اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی کا دکان ہے, کپڑے کا دکان ہے, اب سال کے درمیان وہ کپڑے کی دکان سے اپنے گھر والوں کو, اپنے اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو کپڑا دے دیتا ہے. تو سال کی شروع میں 1 لاکھ روپے تھا, وہ جو اس نے اپنے گھر میں استعمال کیا اس کا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا. زکوٰۃ اس رقم کا ہوتا ہے جو سال کے آخر میں موجود ہے. جو مال آپ استعمال کرے گھر میں اس کا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا, موجودہ رقم کا حساب کیا جائے گا.